السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ قابل احترام ساتھیوں، نوجوان دوستوں، محترم بزرگوں، آج سے جس موضوع پر یہ تربیتی کورس شروع ہو رہا ہے وہ ہے مومن کا بنیادی عقیدہ۔ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں یا ادیان ہیں، تمام مذاہب اور تمام ادیان میں اسلام ہر اعتبار سے منفرد ہے، یعنی اسلام جیسا اور اسلام جیسی خصوصیات کسی اور دین کے اندر نہیں ہیں، یہ بحیثیت مومن کے ہم جانتے ہیں۔ اور ہم جانتے ہیں کہ عقیدہ جو ہے یہ اسلام کا اساس اور اس کی بنیاد ہے۔ عقیدہ اسلام کی بنیاد اس لیے ہے کیونکہ بغیر عقیدے کے دین و دنیا کی کامیابی نہیں حاصل ہو سکتی۔ دین میں خاص طور سے اسلام میں عقیدے کی ایسا ہی اہمیت ہے جیسے کہ ہمارے جسم میں سر کی ہے۔ اگر سر نہ ہوتا تو ظاہر سی بات ہے سر بغیر دھڑ کے بیکار ہے، بغیر سر کے دھڑ بیکار ہے۔ لیکن مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم عقیدہ سنتے ہیں، لیکن عقیدہ ہے کیا؟ عقیدہ کس کو کہا جاتا ہے؟ کیا چیز ہے عقیدہ؟ یہی سمجھیں گے ہم انشاءاللہ آج کہ عقیدہ کیا ہے۔ کیونکہ کئی سالوں سے ہم سنتے آ رہے ہیں، آپس میں استعمال بھی کرتے ہیں، اس کا عقیدہ صحیح ہے، اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ یہ ہے کیا عقیدہ؟ کبھی ہم نے غور نہیں کیا اور نہ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی ہے کیا عقیدہ، کیا چیز ہے؟ عقیدہ جو ہے عربی میں 3 الفاظ ہیں، اس میں عین قاف دال، ٹھیک ہے، عین قاف دال، یہ 3 لفظ سے بنا ہوا ہے۔ یہ اصل ورڈ ہے، اصل الفاظ ہیں عین قاف دال، جس کے معنی ہوتے ہیں گانٹھ لگانے کے۔ عقدہ یا عقیدوں کے معنی ہوتے ہیں گانٹھ لگانا، باندھنا۔ اور اسی لیے عربی میں ہار کو، جو ہار پہنا جاتا ہے نا، ہار عورتیں پہنتی ہیں، اس کو جو ہے عقدتن کہا جاتا ہے، عقدن یا جو ہے عقدتن۔ اور سورہ فلق میں ایک آیت پڑھتے ہیں نا جی، آخری آیت کیا ہے؟ ہاں، ومن شر النفاثات فی العقد، عین قاف دال۔ کیا ہے اس کا ترجمہ؟ ہاں، گانٹھ میں پھونکنے والی۔ عام طور سے جو لوگ دھاگے وغیرہ پر دم کرتے ہیں تو کچھ گانٹھ باندھتے ہیں اس میں، سمجھے نا؟ تو یہ اسی لفظ سے ہے، گانٹھ باندھنا۔ اور اصطلاح کے اعتبار سے عقیدہ جو ہے یہ صحیح بھی ہوتا ہے اور غلط بھی ہوتا ہے، سمجھے نا؟ تو اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ عقیدہ کہتے ہیں ایسی چیز کو جو بدھی ہوئی ہو، جو چیز باندھ دی گئی ہو، کھلا ہوا نہ ہو، باندھی ہوئی ہو، اس کو عقیدہ کہا جاتا ہے۔ اور اصطلاح میں جب ہم اس کو استعمال کرتے ہیں
تو عقیدہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں آپ کی رائے، آپ کی سوچ، آپ کی فکر وہ جم جائے، دل میں کوئی رائے اور کوئی فکر آپ کے دل میں بیٹھ جائے، سمجھ نا، وہی ہے عقیدہ۔ کسی چیز کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں، آپ کی رائے کیا ہے، مضبوطی کے ساتھ آپ جو ہے ایک رائے قائم کریں اور اسی رائے پر آپ جم جائیں، اسی کو عقیدہ کہا جاتا ہے، اسی کو عقیدہ کہا جاتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ہر ایک کی سوچ الگ ہے، ہر ایک کی رائے الگ ہے، ہر ایک کی سمجھ الگ ہے۔ تو اگر اس میں ہر ایک کو چھوڑ دیا جائے اپنے اعتبار سے، آپ جیسا صحیح سمجھتے ہوں ویسا کریں، تو پھر آدمی اپنے تئیں صحیح فیصلہ نہیں کر پائے گا۔ ایک آدمی کو ممبئی جانا ہے، اس کے دل میں یہ بیٹھ گئی کہ ہم اس ٹرین پہ بیٹھیں گے جو منماڑ کی طرف جا رہی ہے، اور دوسرے آدمی کے دل میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ ہم اس ٹرین پہ بیٹھیں گے جو جالنا کی طرف جا رہی ہے۔ اس کو بتانے والے نے بتانا کہ ممبئی ادھر ہے، اور وہ بات اس کے دل میں بیٹھ گئی، تو اس کا عقیدہ ممبئی کے تعلق سے یہ بنا کہ وہ ادھر ہے، جالنا کی طرف۔ تو پہلے ارادہ بنتا ہے، عقیدہ بنتا ہے، اور پھر جو ہے عقیدے کے مطابق عمل ہوتا ہے، سمجھ رہے نا۔ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں وہ ہمارے سوچ سے جڑا ہوا ہے۔ سب سے پہلے آپ کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے جس کو ہم ارادہ کہتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، پھر وہ ارادہ عملی شکل میں انجام پاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انما الاعمال بالنیات۔ کبھی ہم نے اس پر غور کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عام طور سے ہم اس حدیث کو دلیل کس پر بناتے ہیں؟ نیت پر۔ نیت ہے کیا؟ عقیدہ ہی ہے نیت۔ انما الاعمال بالنیات، تو دو بات بتائے گی، ایک میں ارادہ بتائے گا، دوسرے میں عمل بتائے گا۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ یہ بتایا کہ عمل کا دار و مدار کس پر ہوتا ہے؟ ارادے پر ہوتا ہے۔ آپ کی سوچ جیسی آپ کا عمل بھی ویسا ہی ہوگا، سمجھ رہے نا۔ آپ اگر زہر کو دوا سمجھ رہے ہیں تو آپ پیئیں گے، کیونکہ آپ ایسا سمجھ رہے ہیں کہ یہ دوا ہے، اور دوسرا زہر کو زہر سمجھ رہا ہے، جان رہا ہے کہ یہ ہلاک کرنے والی چیز ہے، تو وہ بچ جائے گا۔ اسی کو کہا جاتا ہے عقیدہ، یہی ہے عقیدہ۔ اور اسی عقیدے ہی کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول بھیجے کہ انسان کو ایسا جامع وصول دے دیا جائے کہ اس کے سوچنے اور سمجھنے کی جو صلاحیت ہے وہ ایک دائرے میں محدود رہے، اس سے آگے نہ نکلے۔ اسی کو کہا جاتا ہے عقیدہ۔ انسان کی کوئی ایسی سوچ اور ایسی فکر جو اس کے دل میں جم جائے، بیٹھ جائے، وہی عقیدہ۔ یعنی ہماری سوچ و فکر، اسی کو عقیدہ کہا جاتا ہے۔ عربی میں عقیدہ ہے، نہیں تو ہم کہتے ہیں آپ کی رائے کیا ہے، آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ دوسری مثال سے ایسا سمجھیں کہ عقیدہ بیج ہے اور عمل اس کا پودا ہے۔ عقیدہ کیا ہے؟ بیج ہے اور عمل پودا ہے۔ اب اگر آپ زمین میں گیہوں کی بیج ڈالتے ہیں، گیہوں کا، تو اس سے گیہوں ہی کا پودا نکلے گا نا، چاول کا پودا تھوڑی اگے گا وہاں سے، چاول کا پودا تو اگے گا نہیں۔ اور دوسری بات، بیج جس قابل ہوگا اسی قدر پودا بھی
تناور ہوگا۔ تو اگر بیج میں کوالٹی ہے تو پودا بھی کوالٹی والا آئے گا، لیکن بیج خراب ہے تو پودا بھی اچھا نہیں آئے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں کہ انما الاعمال بالنیات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ بیان کیا اور پھر عمل کا تذکرہ کیا کہ عقیدہ جیسا ہوگا ویسا عمل ہوگا، جیسا عقیدہ ویسا عمل۔ عقیدہ صحیح عمل صحیح، عقیدہ غلط عمل غلط۔ تو یہ ہے عقیدہ۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ عقیدے کے باب میں ہم آزاد نہیں ہیں کہ ہم جیسا چاہیں اپنے اعتبار سے جس کے بارے میں جو چاہے سوچیں، نہیں۔ تو ہم کو ہماری سوچ جو ہے، سوچ کا رخ، اس کو کیا کر دیا گیا؟ ایک سمت دے دیا گیا کہ ہم کو اللہ کے بارے میں کیا سوچ رکھنی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا ایمانیات، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، سمجھ نا، تقدیر پر ایمان، فرشتوں پر ایمان۔ تو آج جتنی بھی خرابیاں ہیں، کیا ان لوگوں کو اللہ پر ایمان نہیں ہے نا؟ تو خرابی کیسے پیدا ہوئی؟ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اکثر ایمان کے دعوے کرنے والے ہیں، اکثریت ایمان کے دعوے دار ہے، لیکن کیا ہے؟ ایمان کے دعویٰ ہونے کے باوجود بھی کیا ہیں؟ مشرک ہیں۔ کیوں مشرک ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے بارے میں جو فکر ہونی چاہیے اس فکر پر وہ قائم نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی جامع اصول دینے آئے تھے کہ اللہ کے بارے میں ہم کیا سوچ سکتے، کیا نہیں سوچ سکتے۔ یہی ہے عقیدہ، یہی عقیدہ ہے۔ اگر ہم کو بتا دیا گیا کہ اللہ رب العالمین ہی مدبر کائنات ہے، اللہ دور و نزدیک سب کی سنتا ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی واسطے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہر ایک کی سنتا ہے، وہ گنہگار ہو نیک ہو سب کی اللہ سنتا ہے، ہر چیز اللہ ہی دیتا ہے، کوئی دوسرا دینے والا نہیں ہے۔ تو جب ہمارا یہ عقیدہ بن گیا تو اب ہم اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کی طرف نہیں جائیں گے۔ لیکن جب اللہ کے بارے میں کسی اور کا عقیدہ یہ بنا کہ اللہ رب العالمین تو ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہی سب کچھ دیتا ہے، لیکن بغیر وسیلے اور واسطے کے نہیں دیتا ہے، تو عقیدے کا رخ، اس کے سوچنے کا رخ تبدیل ہو گیا۔ تو یہ جو تبدیلی آتی ہے اسی کو کہتے ہیں عقیدے کی بگاڑ یا عقیدے کا فساد۔ رسول کے بارے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کلمہ پڑھا محمد الرسول اللہ، اللہ کے پیغامبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے پیغامبر کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اللہ نے جو کچھ بتانا تھا وہ کس کو بتایا؟ اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اور جتنا بتانا تھا سب بتایا، یہ ہم نے مان لیا۔ تو اب ہم کو اللہ کا پیغام جاننے کے لیے اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے کس کو دیکھنا پڑے گا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم نے پیغامبر مانا ہے تو پیغام تو انہی سے ملے گا، سمجھ نا۔ آپ نے جس کو میسج دے کر کے بھیجا ہے، مثلا آپ نے ہمارے پاس کسی کو بھیجا میسج دے کر کے، تو آپ کا پیغام ہم کس سے پوچھیں؟ اس سے کسی دوسرے سے کہ بھائی فلاں نے آپ سے کیا کہا ہے؟ وہ کہے گا ہم کو کیا معلوم، سمجھ نا۔ تو یہ جو مسئلہ ہے سب سے بڑا کہ رسول کے تئیں جب ہم یہ مانتے ہیں، رسول کے بارے میں ہم یہ سوچ بنا لیں کہ اللہ کا پیغام صرف نبی جانتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں، تو پھر اللہ کے بارے میں جاننے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اتباع کرنی پڑے گی، انہی کی بات ماننی پڑے گی۔
لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، کچھ باتیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں، لیکن کچھ طریقے، شریعت ایک الگ چیز ہے، طریقت ایک الگ چیز ہے۔ شریعت لیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، طریقہ لیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں سے، تو معاملہ بگڑ گیا۔ تو نبی کے بارے میں جو عقیدہ ہونا چاہیے ہمارا، وہ عقیدہ ہو گیا خراب۔ یہی ہے عقیدہ، کہ آپ کس چیز کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، سمجھے نا؟ دن کو دن سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے، دن کو رات سمجھتے ہیں تو بات غلط ہے۔ رات کو رات سمجھتے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن رات کو دن سمجھ رہے ہیں تو غلط ہے۔ کتنا بھی اجالا ہو جائے تو رات دن نہیں بن سکتا ہے۔ تو یہی چیز ہے عقیدہ، سوچ اور فکر۔ ہماری سوچ کو بدلنے کے لیے آئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمارے سوچنے سمجھنے کا جو رخ ہے وہ سیدھا ہو جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک باولے انسان کی طرح سے جدھر چاہے بھٹکتا رہے۔ ایک مومن جو ہے وہ، اس کو ایک سوچنے سمجھنے کا ایک رخ دے دیا گیا، اس سے ہٹ کر کے نہیں سوچتا ہے۔ اس سے ہٹ کر کے سوچے گا آدمی، غلط راستے پہ چلے جائے گا۔ تو اللہ کے بارے میں، کتابوں کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں، آخرت کے بارے میں ہم کو ویسا ہی سوچنا ہے جیسا کہ ہم کو بتایا گیا، جو رخ ہمیں دیا گیا اسی رخ پر قائم رہنا ہے۔ یہی ہے عقیدہ۔ اب عقیدہ میں سب سے پہلی چیز، بہت زیادہ تفصیل میں جائیں گے تو معاملہ بہت زیادہ آگے بڑھ جائے گا۔ تو عقیدہ تو سمجھ میں آ گیا نا کہ عقیدہ کیا ہے۔ عقیدہ آسان الفاظ میں ہم کہیں، عقیدہ سوچ اور فکر کا نام ہے۔ بس آسان سے الفاظ، عقیدہ سوچ اور فکر۔ ہم جو سوچتے ہیں، کسی چیز کے بارے میں سوچیں اور سوچ کر کے اسی سوچ پر ہم کیا ہیں، جم جائیں، اٹل ہو جائیں، یہی ہے عقیدہ۔ یعنی گویا کہ اپنے آپ نے اپنے سوچ کو کیا کر دیا، باندھ لیا۔ کہتے ہیں بہت سارے لوگ، یہ بات پلے باندھ لو ہیں، اس کو پلے باندھ لو۔ کیا معنی ہوتا؟ بس یہی، سمجھ نا؟ تو یا جس کو کہا جاتا ہے کہ ارے یہ تو جو ہے بس فلاں ہی کی سنتا ہے، فلاں ہی کے پیچھے جاتا ہے، یہ اس کا بھکت ہے۔ کیوں بولا جاتا ہے؟ کیونکہ اب وہ اپنے دماغ سے نہیں سوچتا، وہ جو سوچتا ہے ویسی سوچ رکھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا ہر کیا دھرا سب صحیح ہے، تو اس کے تئیں اس کا عقیدہ ایسا بن گیا، اس کی سوچ ویسی بن گئی۔ تو سوچ اور فکر کا نام ہے عقیدہ، آسان الفاظ۔ بہت سارے اس میں جائیں گے عربی میں تو سمجھ میں نہیں آئیں گے، تو صاف سیدھے الفاظ میں عقیدہ ہے ہمارے سوچ اور فکر کا نام۔ اللہ کے بارے میں ہماری سوچ کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہماری سوچ کیا ہے، کتابوں کے بارے میں ہماری سوچ کیا ہے، رسولوں کے بارے میں ہماری سوچ کیا ہے، آخرت کے بارے میں ہماری سوچ کیا ہے۔ بس ہم کو کیا کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بارے میں کیسا سجھایا ہے ہم کو، کہ اللہ ہے کیا۔ تو جتنا بتا دیا اتنا ہی ماننا ہے، اس سے آگے کچھ نہیں کرنا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے عقیدے کا جو علم ہے وہ توقیفی ہے، وہ من جانب اللہ ہے۔ ہم وہی عقیدہ رکھ سکتے، اپنا دماغ نہیں لڑا سکتے اس میں۔ تو اب یہ چیز ہے عقیدہ۔ اب عقیدہ ہم نے سمجھ لیا، اب آگے ہم دیکھیں گے کہ ہمارا بنیادی عقیدہ کیا ہے۔ بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے جب اسلام میں داخل ہوتا ہے تو ایک کلمہ پڑھتا ہے۔ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دو جز ہیں اس کے، لا الہ الا اللہ اور دوسرا محمد رسول اللہ۔ ایک ہے توحید اور دوسری ہے رسالت۔ آسان الفاظ، لا الہ الا اللہ میں توحید ہے اور محمد رسول اللہ میں کیا ہے، رسالت۔ اگر کوئی ایک جز کو مانے دوسرے کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ کسی بھی ایک جز کو چھوڑتا ہے، پہلے ٹکڑے کو چھوڑے گا تو جب وہ توحید ہے تو توحید کی ضد کیا ہے، شرک۔ سمجھ نا، توحید کی ضد ہے شرک۔ اور دوسرے ٹکڑے کو چھوڑے گا رسالت کو، سمجھ نا،
تو رسالت کو جب چھوڑے گا تو کس میں پڑے گا؟ پھر وہ بدعت میں پڑے گا، سمجھ رہے نا؟ سنت کو ترک کرے گا تو کہاں پڑے گا؟ بدعت میں۔ تو توحید کو چھوڑا تو شرک میں مبتلا ہوا، سنت کو چھوڑے گا تو بدعت میں جائے گا، کوئی تیسرا راستہ بیچ کا اور نہیں ہے۔ تو لا الہ الا اللہ ہم پڑھتے ہیں زمانے سے، کیا ترجمہ ہے لا الہ الا اللہ کا؟ جی، اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں، یہی ترجمہ ہے صحیح۔ کچھ لوگ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یہ ترجمہ ناقص ہے، اس لیے کہ اللہ کے علاوہ بہت ساری ہستیاں ہیں جن کو لوگ معبود مانتے ہیں، جن کی عبادت کی جاتی ہے۔ تو صحیح ترجمہ یہ ہے کہ معبود تو بہت سارے ہیں لیکن وہ عبادت کے قابل نہیں ہے، وہ اس لائق نہیں ہے کہ ان کی عبادت کی جائے۔ پتھر کو بھی معبود مانتے ہیں، درخت کو بھی معبود مانتے ہیں، مورتیوں کو معبود مانتے ہیں۔ تو معبود بہت سارے، بہت ساری چیزیں ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے، لہذا لا الہ کا معنی یہ ہے نہیں ہے کوئی عبادت کے قابل، عبادت کے قابل کوئی نہیں ہے۔ کون ہے عبادت کے قابل؟ اللہ۔ آسان الفاظ میں اللہ ہی عبادت کے قابل ہے، بس۔ لا الہ الا اللہ جب ہم کہتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ ہی عبادت کے قائل ہے، عبادت کے لائق ہے، یہ آسان ترجمہ ہو گیا، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، یہ ہم نے مان لیا۔ تو لا الہ الا اللہ کو جنت کی کنجی سے تعبیر کیا گیا کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ جنت کی کنجی ہے، یعنی جنت میں داخل ہونے کا راستہ ہے یا ذریعہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ لیکن کیا صرف اور صرف لا الہ الا اللہ کہہ لینے سے، محمد رسول اللہ پڑھ لینے سے واقعی آدمی جنت میں چلا جائے گا؟ چلے جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو اگر کسی نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا تو واقعی جنت میں چلا جائے گا؟ ہے نا بھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے ہیں کہ کسی نے اگر لا الہ الا اللہ کہہ لیا تو کیا ہو گیا؟ جنت میں داخل ہو گیا۔ اب بولو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ہے، کنجی آپ کو مل گئی، ٹھیک ہے، وہ بھی جنت کی کنجی آپ کے ہاتھ میں ہو گئی۔ پھر نبی کہتے ہیں کہ جو لا الہ الا اللہ کہہ لے وہ جنت میں داخل ہو گیا، پھر آپ بولتے کہ نہیں، سمجھے نا؟ معنی اس کا کیا ہے؟ معنی اس کا یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا الہ الا اللہ جو ہے یہ مفتاح الجنہ ہے، جنت کی کنجی ہے، تو ہم جانتے ہیں کہ کوئی کنجی ایسی نہیں ہوتی ہے جس میں دندانے نہ ہوں، ہے نا؟ کھانچے ہوتے ہیں اس کے اندر، دندانہ ہوتا ہے اس کا۔ تو آپ جو ہے ایک تو کنجی وہی ہونا جو اس تالے میں لگے، کوئی کنجی دوسری لے کے آئیں گے تو نہیں چلے گا، دندانہ بھی وہی ہونا، ایسا نہیں کہ بھائی اس میں بھی ایسا نیچے اوپر کچھ تو کٹے ہوا تھا، ویسا کٹ پیٹ کر کے لا کر کے گھسانے کی کوشش کریں گے تو نہیں کھلے گا۔ تو جو دندانہ ہے وہ دندانہ ویسے ہی رہنا، تو وہی دندانے جو ہے وہی کلمے کے تقاضے ہیں، کلمے کے جو تقاضے ہیں کہ کلمہ پڑھنے کے بعد ہر چیز کا تقاضا ہوتا۔ کنجی ہے تو جو کنجی جس تالے کے لیے بنی ہوئی ہے، اگر سیم ویسے ہی کنجی لے کر کے آئیں گے جس میں ویسے ہی کھانچا ویسے ہی دندانہ ہو تو جا کر کے کھلے گا، اور نہیں تو نہیں کھلے گا۔ تو اسی لیے کنجی جو ہے بتا تو دی گئی، لیکن وہ کنجی کے جو ہے کچھ تقاضے ہیں۔ تقاضا کیا ہے کہ اب مان لو کوئی کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی جو لا الہ الا اللہ کہہ لے وہ جنت میں چلے جائے گا۔ آج بہت سارے لوگ غیر مسلموں میں تبلیغ کا کام کرتے ہیں، سمجھ گئے؟ ان کے پاس گئے
10 منٹ ان کو سمجھائے اسلام بہت اچھا دین ہے، بہت پیارا دین ہے اور اسلام کو قبول کرنا چاہیے، یہ اچھائیاں ہیں، ٹھیک ہے، ہاں انہیں منڈی ہلاتے رہا. اس کے بعد بولے پڑھو لا الہ الا اللہ، انہیں لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد بولے اب اس کو مت چھیڑو، یہ مسلمان ہو گیا مسلمان. آپ کے 15 منٹ آدھا گھنٹہ اس کو بتا دینے میں، کوئی بھی شخص آپ کے پاس آتا ہے اگر اپنے دین کے بارے میں بتا رہا ہے یا کچھ کہہ رہا ہے تو آپ کیا بولو گے؟ اس سے لڑو گے تو وہ بھی سن لیتا، اور سب صحیح ہے، پڑھو لا الہ الا اللہ، وہ بھی ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں پڑھ لیتا، تو وہ مسلمان ہو گیا، اسلام میں داخل ہو گیا. وہ نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں. ورنہ تو اسٹیج کے اوپر وہ کون ہے، شنکراچاریہ، وہ بھی تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا، تو مسلمان ہو گیا؟ وہ نہیں ہوا. یا کوئی چیخ چیخ کے کہے اسلام بہت پیارا دین ہے اور اسلام کا اسلام میں لا الہ الا اللہ پڑھ لینے سے اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، میں لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہوں، ہوگا مسلمان؟ بالکل نہیں ہوتا ہے، جب تک کہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے پر عمل نہ کرے. سمجھ نا، خالی پڑھنے سے نہیں ہوتا ہے کہ خالی پڑھ لیے ہو گیا. تو اس لیے اس کلمے کے کچھ تقاضے ہیں. تقاضا کیا ہے؟ علم حاصل کرو. پہلا تقاضا یہی ہے، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. سب سے پہلے جانو تو صحیح کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے. سب سے پہلے اللہ کے علاوہ جتنے لوگوں کی عبادت اور اطاعت آپ کر رہے ہیں ان کو چھوڑیے. سب سے پہلے ان کو چھوڑنا ہے. عبادت اطاعت کے معنی میں بھی آتا ہے. من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبے میں کہا تھا جب عمر بن خطاب کہہ رہے تھے کہ ہمارے نبی کا انتقال نہیں ہوا. تو ترجمہ اگر ہم کرتے ہیں تو معنی کیا ہوتا ہے؟ جو کوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کر رہا تھا تو وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں. تو وہاں عبادت میں معنی کیا ہے؟ رکوع سجدہ کرنا نہیں ہے، وہ عبادت کے معنی کیا ہے؟ اطاعت. تو یہاں جب لا الہ الا اللہ ہم کہتے ہیں نہیں ہے کوئی قابل عبادت، تو معنی یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی قابل اطاعت نہیں ہے. تو اب کہیں کہ بھائی ہم کو تو رسول کی بھی اطاعت کرنے کا حکم دے دیا گیا. سوال ہو رہا ہے نا. یہاں کیا ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ نفی، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں اور کسی کی اطاعت نہیں. انکار کرے نا. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم کو کہا گیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تو یہ تو کلمے کے منافی ہو گیا. ہوا کہ نہیں؟ کیسے؟ کلمے کے منافی نہیں ہے. اس لیے کلمے کے منافی نہیں ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ من اطاعنی فقط اطاع اللہ، من اطاعنی فقط اطاع. نبی کی اطاعت ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ کس کے کہنے پر؟ سمجھے نا. تو جس نے کہا ہے کرنے کو اسی کی بات مانی جا رہی ہے نا. اللہ نے نبی کی اطاعت کا حکم دیا ہے اس لیے ہم نبی کی اطاعت کر رہے ہیں. تو نبی کی اطاعت نہیں، کس کی اطاعت ہے؟ اللہ کی اطاعت. من عصانی فقط عصی اللہ، جس نے میری نافرمانی کی اس نے کس کی نافرمانی کی؟ اللہ کی. کیوں ایسا اللہ کے نبی نے کہا؟ اس لیے کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے سے اللہ نے روکا ہے. اللہ نے روکا ہے. تو نبی کی اطاعت اگر ہم کر رہے ہیں تو کس کی اطاعت کر رہے ہیں؟ اللہ ہی کی اطاعت کر رہے ہیں. اس لیے کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی قابل اطاعت بھی نہیں اور کوئی قابل عبادت بھی نہیں. دونوں معنی اس میں آتا ہے. تو سب سے پہلے ہم کو انکار کریں، لا الہ، کوئی قابل اطاعت نہیں، کوئی قابل عبادت نہیں. تو سب سے پہلے انکار کرو. اب ایک آدمی جس کی پہلے سے مانتا تھا اس کی بھی مانتا ہے،
جس کی پہلے سامنے جس کے جھکتا تھا اس کے سامنے بھی جھک رہا ہے اور پھر اللہ کے سامنے بھی جھک رہا ہے. تو کلمے کے معنی کہاں سمجھا اس نے؟ اور مکہ والوں کے لیے سب سے مشکل بات کیا تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کو کہہ رہے تھے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، کیوں نہیں پڑھ رہے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ اتنے سارے معبود ہیں، ان کے بالمقابل ایک سارے لوگ مل کے جو کام کرتے ہیں اکیلا کیسے کرے گا؟ ان کو یہی ٹینشن تھا سب سے بڑا. تو اس لیے وہ سمجھتے تھے کہ یہاں تو کیا ہے، یہاں بول رہے ہیں سب کو چھوڑو ان کو پکڑو، ہے نا، سب کو چھوڑو ایک کو پکڑو والی بات ہے. تو ہمارے تو پورے کام کرنے کے لیے مثلاً کوئی کہے کہ بھائی آپ کی جو کمپنی ہے، اس کمپنی میں کتنے ورکر ہیں؟ 100. میں آپ کو ایک ورکر دیتا جو 100 آدمیوں کا کام کرے گا، جلدی آپ کو یقین نہیں آئے گا. 100 لوگ مل کے کام کر رہے ہیں، آپ بول رہے ہیں ایک دیں گے سارا کام کرے گا. بالکل یہی فکر تھی ان کی. اولاد دینے والا کوئی اور، شفا دینے والا کوئی اور، جنگ جتانے والا کوئی اور. تو یہ بول رہے ہیں کہ خالی ایک کو پکڑو سب کو چھوڑو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ان کے. لیکن جب سمجھ میں آیا تب پھر کبھی چھوڑا ہی نہیں. آج بھی یہی مسئلہ ہے مسلمانوں کے ساتھ میں. کہتے ہیں کہ بھیا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اولاد مانگنی ہے نا تو اللہ ہی سے مانگو، بیمار ہو گئے شفا مانگنی ہے اللہ ہی سے مانگو. دنیا کی کوئی بھی پریشانی ہو اس پریشانی کا حل اللہ کے پاس ہے، اللہ کو پکارو اللہ سنتا ہے. کہتے ہیں ایسے کیسے سنتا؟ پھر یہ جو بزرگ ہیں ان کا کیا رول رہے گا پھر؟ تو ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے. تو اگر یہ چیز سمجھ لیں لا الہ الا اللہ کہ اللہ ہی سب کچھ ہے، یہ اگر مان لیے تو شرک کے تمام اڈے بند ہو جائیں گے. لیکن اس جملے کو، اس کلمے کو سمجھتے ہی نہیں مسلمان، وہ نہیں سمجھتے. یہی سمجھ لیں تو معاملہ ختم ہو جائے. اسی لیے پہلا تقاضا اس کا ہے العلم بمعناہا. لا الہ الا اللہ صرف پڑھنا نہیں ہے بلکہ اس کے معنی کو سمجھ کے پڑھنا ہے. اس کے معنی کو سمجھ کے پڑھنا ہے. اور اسی لیے جب سمجھ کے پڑھ لیں گے تو من مات وہو یعلم انہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لا الہ الا اللہ کو سمجھ کے پڑھے گا، اس کے تقاضے پر عمل کرے گا، مرنے کے بعد وہی جنت میں جائے گا. تو علم حاصل کرنا ہے، سب سے پہلے سیکھنا ہے. تو ہمارا یہ عقیدہ بنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی لائق اطاعت نہیں. تو ہم کو ایک رخ دے دیا گیا کہ ہم کو یہ مان کے چلنا ہے کہ اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے اگر کسی کے بتائے ہوئے طریقے پر ہم چلیں گے تو صرف اور صرف اللہ کے، اور اگر کسی کے سامنے جھکیں گے تو صرف اور صرف اللہ کے. یہ چیز جب ہمارے دماغ میں بیٹھ گئی تو اسی کو کہا جاتا ہے صحیح اسلامی عقیدہ. یہ صحیح اسلامی عقیدہ، ایک مومن کا بنیادی عقیدہ اللہ کے تئیں یہ بننا چاہیے. اسی کا علم حاصل کرنا ہے، یہ پہلا تقاضا ہے. اب دوسرا کیا ہے، تیسرا کیا ہے، انشاءاللہ پھر انشاءاللہ کل کے درس میں آئے گا. اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.